ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے. بات وہی ہو گئی نا. وہ پہلا تمہارا قانونی ایمان تھا، اصل ایمان کچھ اور ہے. اسی کو سورہ نساء میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. اے ایمان کے دعوے دارو، ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، اللہ پر بھی اور اس کے رسول پر بھی، اور اس کتاب پر بھی جو اپنے رسول پر اس نے نازل فرمائی، اور اس کتاب پر بھی جو پہلے نازل کی تھی. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. بالکل وہی آیت نمبر 15 بن گئی کہ نہیں سورہ حجرات کی. ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر، یا ایمان رکھو اللہ پر اس کے رسول پر جیسے کہ ایمان کا حق ہے، اور جہاد کرو اللہ کے راہ میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو. اگرچہ بظاہر تو گھاٹے کا سودا ہے دنیاوی اعتبار سے. اللہ کی راہ میں جہاد کرنا جان کا اندیشہ ہے. قتال کے لیے نکلنا جان کا، جو اگر بچ کے آ گئے تو ایک نئی زندگی سمجھیے، ورنہ انسان میدان جنگ میں جاتا ہے تو جان ہتھیلی پر رکھ کر جاتا ہے. مال مانگا جا رہا ہے اللہ کی راہ میں، مال دے کر دنیا میں تو بہرحال دولت کی کمی کا احساس ہوتا ہے نا. اگرچہ تمہیں گھاٹے کا سودا نظر آتا ہے، حقیقت میں یہی نفع کا سودا ہے اگر تمہارے پاس علم حقیقی ہے. اب ان دو مقامات سے جو نتیجہ میں نے نکالا، there can be no ایمان without jihad فی سبیل اللہ. There can be no salvation on the day of judgment without jihad فی سبیل اللہ. کس قدر اہم ہے جہاد فی سبیل اللہ کو اب سمجھنا، اس کے تقاضوں کو جاننا، اس کی شرائط کا فہم حاصل کرنا.